کیا معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے, وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ہے, اس کو دودھ آ گیا اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کی پیدائش کے بعد, اس معاملے میں کیا کریں. تو دو وضاحتیں کر دیتا ہوں ایک ساتھ, اس میں سوال چونکہ آ چکا ہے. پہلی چیز یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں. کسی نے ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ شرمگاہ کے علاوہ ہر پارٹ کو شرمگاہ کے علاوہ ہر پارٹ کو چھو اور چوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں کہا, دیکھیے میں نے کہا کہ ہر حصے کو انسان شرمگاہ چھوڑ کر چوم سکتا ہے. چھونے کا معاملہ اور دیکھنے کا معاملہ تو سارے جسم کو ہے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا علاوہ پارٹ کے چھونا اور چومنا, تو صرف چومنے میں ممانعت ہے. ٹھیک, باقی دیکھنے میں اور چھونے میں تو کسی پارٹ کو ممانعت نہیں ہے. تو وہ چھونا بہرحال چھوڑ دیجئے, چوم سکتے ہیں. تو اگر دودھ منہ میں آ جائے تو اس کا جیسے فرمایا, میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے مطلب ایگزیکٹلی ماں جب دودھ پلا رہی جب ہم بستری نہیں کریں. اس کا معنی یہ 2 ایئرس آف ڈیوریشن پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے, میرا دل چاہتا تھا کہ روک دوں, لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فزیکل نقصان نہیں ہوتا, تو میں اس لیے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جب رضاعت چالو ہو مطلب 2 سال کا وہ پیریڈ, ایگزیکٹلی لوگ سوال کرتے کیا بچہ دودھ پی رہا اور انسان ہم بستری کرے, تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہو. بچہ دودھ پی رہا ہے, اس کو ماں دودھ پلائے یا تمہارے ساتھ وہ کام کرے, مطلب لاجیکلی مطلب کیسا ہو سکتا ہے یہ, کوئی میکینیکل تو نہیں نا, آپ کی بھی ادھر کھانا بھی پکا رہی, بچہ دودھ بھی پی رہا اور آپ باقی کام بھی کریں. ہاں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ سب سے سکون میں ہوگا تبھی کام کرے گا. تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے وہ ایگزیکٹلی پلانے کا نہیں. اب لیکن اس دوران ہم بستری کرے تو بھائی کا سوال تھا, اور انسان چھو سکتا ہے چوم سکتا ہے. تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کا ارادہ رکھے یا چھوئے اور چومے, اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یا حاملہ ہو تب بھی دودھ آ سکتا ہے اس کو, تو اس معاملے میں پھر کیا, تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. چونکہ آدمی کے لیے, مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے مرد کے لیے اپنے بیوی کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. کیا وہ اس کی ماں بن جاتی؟ نہیں, اس لیے کہ رضاعت کے لیے 2 سال کی عمر لگتی ہے. 2 سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت قائم نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ سخت گناہ ہیں. واللہ عالم اس کی کیا سائنٹیفک جس کو ہم کہیں گے لاسز ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے, لیکن شریعت نے کہا نہ, تو میں سمجھتا ہوں بس مان لیجئے, نقصان ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. ہم شریعت کو عقل کے پیمانے پہ ناپ کر عمل نہیں کرتے, ہم رسول کی زبانی نکل چکا, بس اس بات کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم عمل کر گزرتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کریں, اور اس کے لاسز ہو سکتے. تو لہٰذا جب آپ ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کریں, اور چھونے اور چومنے کی میں نے بات کی, تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوئے اور چومیں تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے, حلق کے اندر نہ جائے. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا, تھوڑا اضافہ ہے اس سوال میں, کیا عورت کی چھاتی چومنا مرد کے لیے جائز ہے؟ اگر دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ان کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی, اس کا رشتہ حرام نہیں ہوگا, لیکن اس نے ایک بہت سنگین جرم کیا. یہ غلط فہمی بھی بہرحال رہ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اگر کسی نے غلطی سے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس پہ بیوی حرام ہو گئی. حرام نہیں ہوتی, یاد رکھیے, لیکن ایک سنگین جرم ہے. ایک سنگین ایگزیکٹلی مانا ہے ان ڈیوریشن آف 2 ایئرس, وہ 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے, تب انسان چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے 2 بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے 2 اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے, لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں, اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب, یعنی پہلے تو 1 دن میں دے دیتا تھا, اب وہ 1 ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں, ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ, میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں 2 اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ
اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں, مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا. ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099, مسلم میں 3568 3568, اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے, جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے, تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167, کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو, تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا, جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23, چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں, یعنی ماں باپ کے ساتھ, اس طریقے سے دادی دادا, اس طریقے سے چچا تایا ماموں, یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں, سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو, اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا, تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں, اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ, حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102, صحیح مسلم میں 3606, اور مشکات میں 3168 3168, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ, کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے, یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے, اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ, تو تب رضاعت کا رشتہ, دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا.